یہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ سپر مین ہیں, آپ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں اور آپ ہی کو پتہ ہوتا ہے اور آپ ہی کو خبر ہوتی ہے؟ دیکھیں ایسا تو نہیں ہوتا ویسے کہ ہر خبر آپ کو پتہ ہو. ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت کچھ پتہ ہوتا ہے. آپ حقائق اور سچ بیان کرتے ہیں, یہ میں جاننا اگر کوئی صحافی جھوٹ بولتا ہے تو میرے خیال میں کوئی بڑا لعنتی عمل کرتا ہے. حکومتوں سے آپ کا تعلق رہا, اداروں کے ساتھ بھی آپ کا تعلق رہا یا تعلق ہے؟ تعلق رہا اور ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اداروں کے بغیر تعلق کے کیسے؟ آپ کی فیلڈ ہے, فیلڈ میں آپ سے وہ لوگ بھی کانٹیکٹ میں رہتے ہیں. اگر آپ ملک کی سلامتی کے لیے کر رہے ہیں اور ادارے بھی ملک کی سلامتی کے لیے کر رہے ہیں, یہ پھر کیوں کہا جاتا ہے کہ یار یہ فلاں ایجنسی کا ٹاؤٹ ہے, یہ فلاں کے لیے کام کرتا ہے؟ انٹیلیجنس کو آپ یہ کیسے بول سکتے ہیں کہ آپ وہ کوئی سی غلط کام میں ہو سکتی ہے؟ وہ فرد واحد غلط ہو سکتا ہے, چاہے وہ میڈیا ادارے بیٹھے فرد واحد غلط ہوگا. ان اداروں کے اندر بھی کوئی فرد واحد غلط ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ اسی معاشرے کے اندر سے, ہمارا جو معاشرہ ہے یہ معاشرہ اچھے برے لوگ پیدا کر رہا ہے نا. جتنے بھی جرائم ہیں, کوئی بنیادی وجہ یا فیکٹر اگر کوئی ہے تو کیا ہے؟ زنا ہے, پروسٹیوشن. اچھا جی, چاہے وہ زنا بالجبر ہو یا بالرضا ہو, جی ان دونوں پر کنٹرول اگر ہو جائے جی تو قتل کم ہو جائیں گے. آزما کے دیکھ لیں, نہ ہو تو میں صحافت چھوڑ دوں گا ہمیشہ. بڑی سے بڑی آفر آپ کو کیا ہوئی, یعنی جیسے گھر گاڑی وغیرہ اس طرح کی کوئی آفر؟ جی مجھے ایک آفر تھی کے ایم سی سے, آفر تھی جو کراچی کی جو کنسٹرکشن ہوتی ہے, سڑکیں بنتی ہیں سب, تو ان میں گھپلے ہوتے ہیں. تو مجھے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ کراچی کی سڑکوں پہ کمپرومائز کر لیں تو ہم آپ کو 7.5 کروڑ روپے دیں. انویسٹیگیٹو جرنلزم میں آپ جب کام کرتے ہیں تو پیسے اتنا پیسہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھے سے اچھا منسٹر بھی نہیں کما سکتا. کہ میرے پاس کرائسس آئے تو ایک دن میں نے پتہ نہیں سوچا کہ یار میں نے زندگی میں آج میرے پاس 10 روپے نہیں تھے. اس دن جیب میں بیٹھا, میں نے بولا کہ یار مبشر فاروق تمہارے پاس 10 روپے بھی نہیں ہیں لیکن تمہیں کتنی مواقع ملے. تو میں ایسی بیٹھ گیا اور میں نے موٹی موٹی کاغذ پہ نا رقم لکھنی شروع کی. مجھے بڑی آفرز تھی, تو آپ بڑے سن کے حیران ہو جائیں گے. وہ رقم جو ہے نا اس وقت 5 ارب روپے سے اوپر بنتی تھی. مبشر فاروق صاحب, یہ جو آپ مختلف واقعات بتاتے ہیں, اچھا یہ خالصتاً سوال یوں سمجھے کہ مجھ سے پوچھا بھی گیا ہے لیکن میری طرف سے بھی آپ کے لیے ہوگا تاکہ لوگوں کو سمجھنے کے لیے آسانی ہو سکے, کہ آپ جتنے بھی واقعات بتاتے ہیں تو اس سے تجسس تو بڑھتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ میں معلومات اور انفارمیشن بھی ملتی ہے. اب ان واقعات کے پس پردہ حقائق تک بھی آپ بتاتے ہیں. کوئی بہت ہی اہم شخصیت کا اگر قتل ہو جائے, مرڈر ہو جائے, تو آپ ان مختلف فیکٹرز پر اور ان ایلیمنٹس پر بھی روشنی ڈالتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم گزشتہ اتنے عرصے تک اس زاویے اور اس نظریے سے نہیں دیکھ پائے تھے اس واقعے کو. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے آج تک مثال کے طور پہ 100 سٹوریز بتائیں اور جتنی کلاسیفائڈ انفارمیشن آپ کے پاس ہوتی ہے یا جو پھر بعد میں وقت آنے کے بعد ایک مخصوص وقت کے بعد آپ عوام تک پہنچاتے ہیں, تو اگر میں سوال یوں پوچھوں کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ سپر مین ہیں, آپ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں اور آپ ہی کو پتہ ہوتا ہے اور آپ ہی کو خبر ہوتی ہے, میں ایک عوامی انداز میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مبشر فاروق صاحب کو ہر خبر کا پتہ ہے, ہر خبر کی خبر ہے؟ دیکھیں ایسا تو نہیں ہوتا ویسے کہ ہر خبر آپ کو پتہ ہو, ایسا نہیں ہوتا. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت کچھ پتہ ہوتا ہے. تو وہ مگر بہت کچھ پتہ ہونا آسان مرحلہ نہیں ہے. میں نے زندگی کے کئی سال ایسے ہیں کہ نہ دن دیکھا ہے, نہ رات دیکھی ہے, نہ کھانا پینا دیکھا ہے. میں نے بڑی اذیت کے ساتھ اور بڑی تکلیف کے ساتھ میں نے گزارا. چلیں ٹھیک ہے, آپ میرا سوال پکڑ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ سوال یہی تھا بیسکلی, جھوٹ کچھ بھی نہیں ہوتا, آپ پھڑیاں یا ٹیوے نہیں مارتے, دیکھیں آپ حقائق اور سچ بیان کرتے ہیں. یہ میں جاننا اگر کوئی صحافی جھوٹ بولتا ہے تو میرے خیال میں کوئی بڑا لعنتی عمل کرتا ہے, کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ کئی میل دور چلا جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جھوٹ ہاں, آپ اگر کوئی سچ کسی وجہ سے نہیں بیان کر سکتے آپ نہ بیان کریں اس کو, لیکن آپ جھوٹ نہ بولیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں تو صرف آپ کو جو ہے نا شاید 40% بھی نہیں بیان کر رہا, کیونکہ باقی 60% جو ہے وہ اس میں کچھ مصلحت حکمت آڑے آتی ہے, اور بعض وقت مجھے بھی کچھ پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو مجھے بھی جو مختلف ادوار میں نے کام کیا ہے تو حکومتوں کی جانب سے بلایا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یار یہ چیز نہ کریں آپ, تو مصلحتاً ہم بعض چیزوں کو ہم روکتے. چلے پوائنٹ کلیئرڈ. حکومتوں سے آپ کا تعلق رہا, حکومتوں کے ساتھ ساتھ اداروں کے ساتھ بھی آپ کا تعلق رہا یا تعلق ہے؟ تعلق رہا اور ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اداروں کے بغیر تعلق کے کیسے؟ آپ کی فیلڈ ہے, فیلڈ میں آپ سے وہ لوگ بھی کانٹیکٹ میں رہتے ہیں. دیکھیں ایک فیلڈ ہے نا,
اگر ادارے جس چیز پہ کام کرتے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں, آپ نے کسی جگہ معلومات زیادہ پھینکی, آپ نے ورکنگ کی, تو وہ پھر آپ سے کبھی رابطہ کرتے ہیں, آپ سے کبھی ایڈوائس لیتے ہیں, کبھی آپ سے کوئی انفارمیشن کا یہ ہوتا ہے کہ یار یہ آپ نے کیسے نکالی. کبھی میرے ساتھ ایسا بھی ہوا کہ مجھے مختلف اداروں میں بلایا گیا ہے اور کچھ افسران کو بٹھایا گیا اور مجھے یہ بولا گیا کہ آپ نے یار فلاں کیس جو حل کیا ہے اس کو حل کرنے کا پورا یعنی کتنی ہم نے پروسیس کس پروسیس سے حل کیا یہ سکھائیں ہم کو. آپ نے اداروں کی مدد بھی کی کبھی اسٹوریز اور کیسز کے معاملے میں؟ مثال کے طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہائی پروفائل معاملہ ہو گیا اور ان کی یہ ٹریس نہیں کر پا رہے, اس کو ٹریس نہیں کر پا رہے, تو وہ اس پہ رابطہ کرتے تھے. کافی کیسز ایسے ہیں جو کیس حل نہیں ہوئے اور اس وقت ملک کی سلامتی کا معاملہ ہے, ملک کو مسائل ہیں. یہی پوائنٹ. اب اگر آپ ملک کی سلامتی کے لیے کر رہے ہیں اور ادارے بھی ملک کی سلامتی کے لیے کر رہے ہیں, تو آج کم از کم ایک تاثر تو کلیئر کر دیں عوام کے لیے کہ یہ پھر کیوں کہا جاتا ہے کہ یار یہ فلاں ایجنسی کا ٹاؤٹ ہے, یہ فلاں کے لیے کام کرتا ہے. یہ کیا تاثر ایک ہمارے عام معاشرے میں پیدا ہو گیا؟ یہ آج سے نہیں. اگر ایجنسیاں بھی حب الوطن ہیں, ادارے بھی حب الوطن ہیں, صحافی بھی حب الوطن ہیں, اور ایک دوسرے کے آپ ایسوسیشن کے ساتھ اور ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ آپ کسی معاملے کے حل کے لیے اور کسی اگین ایسے معاملہ کے جو ملک کے, قوم کے, اسٹیٹ کے, آپ کے جھنڈے کے, آپ کے کلمے کے مفاد میں ہے, اور اگر آپ اس میں شولڈر ٹو شولڈر, نیک ٹو نیک آپ ساتھ چل رہے ہیں, تو اس میں پھر یہ جو لیبل لگ جاتا ہے, یہ لیبل کیسے لگتا ہے؟ یہ بعض کیسز میں ہم ہیلپ کرتے ہیں, بعض کیسز میں نہیں کرتے ہیں. اور انٹیلیجنس کو آپ یہ کیسے بول سکتے ہیں کہ آپ وہ کوئی سی غلط کام میں ہو سکتی ہے؟ وہ فرد واحد غلط ہو سکتا ہے, چاہے وہ میڈیا ادارے میں بیٹھے فرد واحد غلط ہوگا. ان اداروں کے اندر بھی کوئی فرد واحد غلط ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ اسی معاشرے کے اندر سے, ہمارا جو معاشرہ ہے یہ معاشرہ اچھے برے لوگ پیدا کر رہا ہے نا, اسی معاشرے میں سے وہ کوئی جا کے کوئی افسر لگ گیا, کوئی جا کے صحافی بن گیا. اب ہر کسی کی مینٹلٹی سب چیزیں الگ الگ ہیں, تو ادارہ کوئی بھی غلط نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ ادارہ کوئی ادارے کی بیس پر غلط کام کر رہا ہو, کوئی فرد واحد غلط کام کر سکتا ہو, تو ہمیں فرد واحد کو بولنا چاہیے, بغیر ادارے کو ہم نہیں بول سکتے. ادارے کی بہت ساری قربانیاں ہیں, اور اداروں نے, اگر پاکستان آج محفوظ ہے اور پاکستان آج بچا ہوا ہے, تو یہ لازم بات ہے ان کی بڑی قربانیاں ہیں. تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم ہر چیز میں نہیں, کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پہ 2003 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. 2003 میں مجھے ایمرجنسی ایک ادارے کی طرف سے کال آتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جتنی ایمرجنسی ہو سکے اگر آپ آ سکیں. میں چلا گیا, انہوں نے مجھ سے کچھ سوالات کیے, میں اس وقت نہیں بیان کر رہا, ٹھیک ہے, انہوں نے کچھ سوالات کیے اور میں نے کچھ جوابات دیے. پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے نا میرے سے اس قسم ایسے سوال کریں گے, میں آپ کو مطمئن نہیں کر پاؤں گا. کیس بتائیں, کیس کیا ہے, تو میرے لیے پھر میرا دماغ کام کرے گا. تو انہوں نے بولا کہ یہ بہت زیادہ ٹاپ سیکریٹ ہے, آف دی ریکارڈ ہے. تو میں نے بولا صحیح ہے جی. انہوں نے مجھے پوری فائل پکڑا دی. میں نے وہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے فائل مطالعہ کیا. بہت سنسنی خیز, بہت خوفناک پوزیشن تھی. کراچی ایسی پوزیشن میں تھا کہ چند دن کے اندر اندر ایک بہت بڑا سانحہ ہونے جا رہا تھا, اللہ اکبر, جس میں ہزاروں لوگ قتل ہو جاتے, ہزاروں لوگ مارے جاتے. اچھا. تو اس وقت ان کی, آپ اداروں کے افسران کی کیفیت نہیں دیکھ سکتے, نہ وہ کھا پی پا رہے تھے اور نہ وہ سب ٹینس میں تھے کہ کراچی کو بچانا ہے. اور وہ کیسز, کیونکہ ہر بندہ الگ الگ کاموں کا ایکسپرٹ ہوتا ہے. مجھے انہوں نے بلایا تھا کہ کیونکہ میں ملیٹنسی پہ کا ایکسپرٹ ہوں, تو انہوں نے بولا کہ ہمیں ہیلپ چاہیے اس وقت. آپ کو پتہ ہے کراچی یہ اگر ہوا تو پاکستان کی معیشت بیٹھ جائے گی, بہت برے اثرات ہوں گے, اور اتنے لوگ قتل, ہمارے بے گناہ شہری مارے جائیں گے. تو میرا بڑا امتحان تھا وہ, میرے پورے کیریئر کا دیکھا جائے تو سب سے بڑا امتحان تھا. یعنی ٹوٹل یعنی انفارمیشن سالڈ ہمارے پاس نہیں تھی, یہ واقعے کی اطلاع ایڈوانس مل چکی تھی, صرف ایک کلوز اور کڑیاں ملانا. جی, صرف مجھے پوسٹر دیا گیا تھا اوریجنل میں, جس ملیٹنٹ ہیڈ کوارٹر سے وہ پوسٹر نکلا تھا. دھمکیاں میں اس پوسٹر نہیں, ایک امیج تھا, کوئی نقشہ یا پلان جو کمپیوٹر پہ تیار کیا گیا تھا. امیج تھا صرف, ایک فرضی. اوکے, اس کے علاوہ ٹھیک ہے, مزید تفصیلات نہ بتائیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس کے منطقی انجام تک پہنچے. میں نے اس پہ ان سے بولا کہ مجھے, میں یہ کچھ چیزیں سوال کرتا جاؤں گا, مجھے بالکل ایکوریٹ جواب آپ دو گے, ٹھیک ہے, اور فلاں چیز کا ایک ایکسپرٹ چاہیے ہوگا کیونکہ اس پہ میری انفارمیشن نالج کم ہے, ٹھیک ہے, وہ ایکسپرٹ آپ بلا دیں تاکہ میرے سوالات کے صحیح جوابات میرے پاس آئیں, میں آپ کو کیس ابھی حل کر کے دوں گا. اور اللہ نے اس ملک کو بچانا تھا, اللہ نے میرے توسط سے یہ کیا کہ میں نے ٹوٹل 2 گھنٹے میں وہ کیس سالو کیا, بہترین. اور پاکستان جو ہے کراچی اتنے بڑے سانحے سے بچا. اچھا, واقعتاً وہ پھر انہوں نے جب کاروائیاں کی ہوں گی تو پتہ لگا کہ یہ دہشت گرد تیاری کر رہے تھے. جی, وہ اتنے حیران تھے کہ جو ہے نا, آپ نے صرف انہوں نے بولا تھا کہ یہ انٹیلیجنس کی دنیا میں اس کو سب سے جینیس مانا جاتا ہے جو کسی تصویر سے کیس حل کرتے ہیں. اچھا,
جی. اور آپ نے تصویر سے کیس حل جی میں نے تصویر سے کیس حل اور پھر دشمن کی کمین گاہوں تک بھی پہنچے. یعنی 6 روز بعد کارروائی ہونے والی تھی، لیکن 6 روز 5ویں یعنی 6ٹا روز جب شروع ہوا تھا تو سارا کیس جو میں نے جیسے بتایا تھا، انہوں نے جو آپریشن کرنا تھا جیسے میں نے بتایا تھا ویسے ہی آپریشن کیا اور پورا مسئلہ سالو ہو گیا. وہ دنیا کی یعنی جو بڑے سانحات میں سے ایک سانحہ ہوتا اگر وہ رونما ہو جاتا کراچی. جس طرح سے آپ نے اپنی رائے دی یا مشورہ دیا، جی آپ مشیر بھی رہے ہیں، ایڈوائزر رہے ہیں بین الاقوامی سطح پر بھی، اور ظاہر افغان جنگ میں بھی آپ نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا اپنی ماہرانہ رائے دینے میں، اور وہ مشاورت آپ کی کس اہم سیاسی شخصیت کے ساتھ تھی. اور پھر یہاں ملک میں بھی آپ کون کون سے اداروں اور کون کون سی اہم عہدوں اور شخصیات کے مشیر رہے. جو سابق افغان صدر تھے ان کے ساتھ کوارڈینیشن تھا. میں ایک بچہ تھا اس وقت، وہ کوارڈینیشن صرف کراچی کی حد تک تھی. بچہ مطلب یعنی میری 14 سال عمر تھی جب مجھے کوآرڈینیٹر بنایا گیا تھا. اچھا کوآرڈینیٹر تھے آپ؟ جی جی. اچھا تو اس وقت یہ تھا کہ افغان صدر کے کوآرڈینیٹر تھے؟ جی جی جی. وہ اس وقت صدر نہیں بنے تھے، ان کی تنظیم کے سربراہ تھے. وہ افغانستان کی دوسری بڑی تنظیم تھی. نام ان کا جمعیت اسلامی افغانستان کے نام سے وہ تھا، اور ان کے سربراہ تھے پروفیسر برہان الدین ربانی صاحب. جی 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 جی. تو وہ کراچی آیا کرتے تھے؟ کراچی آیا کرتے تھے. ربانی صاحب نے ہر شہر میں ایک کوآرڈینیٹر رکھا تھا، مگر سب جگہ بڑی عمر کے لوگ تھے. اور یہ واحد کراچی میں تھا کہ میں جو ہے نا مجھے ان کے جب ٹیم نے میرا نام تجویز کیا تو وہ بڑے حیران ہوا کہ اتنا چھوٹا بچہ ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے. لیکن یہاں کی ٹیم نے بتایا کہ کارکردگی کے حساب سے تو یہ بڑوں کے پیچھے چھوڑ گیا. تو ہوا یہ کہ مجھے سن یاد نہیں آ رہا کہ 87 تھا کیا تھا، جب صدر ریگن تھے امریکہ کے، تو اس وقت حکمت یار صاحب کو اور ربانی صاحب کو دورہ امریکہ کی دعوت دی گئی. تو حکمت یار نہیں گئے تھے، کچھ ناراضگیاں چل رہی تھیں اس وقت، لیکن ربانی صاحب امریکہ کے دورے پہ گئے. جب امریکہ کے دورے سے واپس آئے تو وہ کراچی آ گئے. کراچی آئے تو مجھے بلوا لیا. پھر وہ آج تک مجھ سے ملے نہیں تھے نا، کیونکہ ہماری سب یہ چیزیں یہاں کے دفاتر تک محدود تھیں. میری براہ راست بالمشافہ ملاقات ان کی نہیں تھی. تو ربانی صاحب نے پھر مجھے کہا، ان کی اردو بڑی اچھی تھی، بڑی زبردست اردو بولتے تھے. ربانی صاحب نے بولا کہ میں جب امریکہ کے دورے سے واپس آیا تو میں نے یہی سوچا کہ یار میرے تو اتنے کوآرڈینیٹر ہیں دنیا میں، مختلف ممالک میں ہیں، امریکہ یورپ میں بھی ہیں، لیکن سب سے چھوٹا پوری دنیا میں ایک ہی بچہ ہے جو کراچی میں. تو میں آپ سے ملنے کی تمنا رکھتا تھا. تو اس طریقے سے چند دن وہ کراچی میں ٹھہرے فیڈرل ایریا میں. تو اور چند دن تک انہوں نے بولا کہ میں جتنے دن یہاں ہوں تو بس آپ نے صبح سے رات تک یہیں رہنا ہے. تو میں پھر ربانی صاحب رہا کرتا تھا. اور بڑی کبھی میں آپ کو ڈسکلوز کروں گا افغانستان کے حوالے سے ربانی صاحب کے خیالات، اور جو ریجن کے حوالے سے جو ان کی پالیسی فلسفہ تھا، تو وہ میں نے اس کم عمری میں سنا تھا ان سے. چل اس کے علاوہ یہاں ہمارے ملک میں آپ نے کن کن اداروں کو خدمات دی؟ میں اس کے علاوہ جب پیپلز پارٹی کے جو یہاں پہ جب گورنمنٹ تھی 95 میں کیس میں نے کیا تھا. وہ اسٹوری میری پاکستان کا جو کرائم یا ٹیررزم کے حوالے سے جو اسٹوریاں تھیں اس کا ریکارڈ توڑ گئی. وہ پاکستان میں بریکنگ نیوز تھی پہلی، اور آج تک میرے اس اسٹوری کا کوئی ریکارڈ نہیں توڑ پایا. وہ کون سی اسٹوری تھی؟ وہ جو چیف منسٹر تھے سید عبداللہ شاہ، ان کے جو سگے بھائی تھے احسان علی شاہ کا مرڈر ہوا تھا. میں نے مرڈر سے پہلے ان کے پورے اسٹوری شائع کر دی تھی. تو وہ ڈان اخبار نے فرنٹ پیج پر میری وہ اسٹوری انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے بھی وہ بھی لگائی تھی. اور اس کے بعد سی ایم نے پھر مجھ سے رابطہ کیا. لیکن مرڈر تو پھر بھی ہوا. جی پھر بھی ہو گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی روک نہیں پایا اس کو. وزیر اعلیٰ عبداللہ شاہ، ان کے بھائی کا مرڈر ہوتا ہے، اس سے پہلے آپ ان کو بتا بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس مرڈر سے پہلے کوئی احتیاطی تدابیر، کوئی اقدامات؟ عبداللہ شاہ تک میری رسائی نہیں تھی اس وقت، عبداللہ شاہ کو نہیں بتا سکا. لیکن میں نے اس وقت کچھ جو متعلقہ ادارے ہوتے ہیں ان کو اطلاع دی تھی کہ ایک ایسا بڑا واقعہ ہونے والا ہے. تو کارروائی بھی تو انہوں نے، احتیاطی تدابیر بھی تو انہوں نے اختیار کی. ایک گپ سمجھا. اسی طریقے سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اتنے اندر کی کہانیاں کہاں سے آ جاتی ہیں. تو اس وقت ادارے بھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ جس عمر کا بندہ ہے، یعنی 95 کی بات ہے، تو میری اس وقت آپ دیکھیں نا کہ 70 کی میری پیدائش ہے، میری اتنی ایج تھوڑی تھی. تو وہ یہ سمجھتے رہے کہ بچے نے سنی ہوگی کہیں سے کوئی بات ایسی پکی نہیں ہوگی، تو انہوں نے اتنی اہمیت نہیں دی اس کو. تو جب مرڈر ہو گیا تو ڈان نے بھی اسٹوری لگا دی. اور ڈان نے لکھا، کیونکہ میں نے وہ خلبی نام سے اسٹوری لکھی تھی اپنے، تو ڈان نے اس میں یہ لکھا کہ یہ مقصد یہ کہ ایک ان نون رپورٹر، کیونکہ خلبی نام پہچانتے نہیں تھے صافی، تو انہوں نے یہ اسٹوری لکھی. اور 28 گھنٹے پہلے انکشاف کے باوجود جو ہے ادارے جو ہے پولیس جو ہے نا وہ اس قتل کو روک نہیں سکی. تو چیف منسٹر کو جب یہ سامنے آیا تو چیف منسٹر نے بولا کہ یار یہ تو پولیس سے زیادہ آگے ہے، یعنی فاسٹ بندہ یہ ہے، اور مختلف اداروں سے زیادہ فاسٹ بندہ تو یہ ہے. تو انہوں نے پھر دفتر رابطہ کیا.
تو مجھے دفتر والوں نے پھر اپنے پاس دفتر میں ہی بلا کے قید کر لیا تھا کہ آپ کہیں جا نہیں سکتے, آپ موسٹ وانٹیڈ, آپ کو سب بلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد چند روز بعد پھر ہوا یہ کہ سی ایم کے ساتھ انہوں نے 2-3 دن کی بات ہے, سی ایم کے ساتھ ایک انٹرویو رکھا. اس میں رفعت سعید, فاروق عادل, کچھ 2-3 ہمارے کچھ رپورٹر گئے تھے وہاں پہ انٹرویو کے لیے, اور اس کے سوالات بھی میں نے بنا کے دیے تھے انٹرویو کے, رفیق صاحب نے مجھ سے لکھوایا تھا. لیکن سی ایم نے جب انٹرویو دیتے وقت پوچھا کہ آپ میں سے فلاں کون ہے, تو یہ انکار کر گئے. تو سی ایم ناراض ہو گیا. سی ایم نے بولا کہ میں جس بندے سے ملنا چاہتا ہوں آپ اس سے ملواتے نہیں ہوں. یعنی اس ملاقات میں مبشر فاروق کو ہونا چاہیے تھا اور وہ نہیں تھے. میں تو نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. تو اس پہ پھر سی ایم نے انٹرویو روک دیا. تو یہاں سے پھر جو ٹیم نے جو ہے نا دفتر رابطہ کیا, رفیق صاحب کا فون آیا, یعنی آپ کی ڈیمانڈ بڑھ گئی کہ جی. تو پھر رفیق صاحب نے مجھے بلایا, انہوں نے بولا کہ یار سی ایم لائن پہ ہے اور سی ایم ناراض ہو رہا ہے, تو آپ ایک کام کرو, یہ انٹرویو نہیں دے رہا ابھی ہماری ٹیم کو, آپ اب مطمئن کر سکتے ہو. تو پھر میری ٹیلی فون پہ پہلی بار عبداللہ شاہ سے بات ہوئی. اچھا, ویسے کیا مزیدار یہ واقعہ بتایا, یہ تو آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ خبر کسی اور کی ہوتی ہے اور باسز جو ہے اس کا کریڈٹ لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو عبداللہ شاہ نے مجھ سے بولا کہ جو نا کہ یار میں تو سندھ کا بادشاہ ہوں اور اتنے دنوں سے آپ سے ملنے کے لیے بےتاب ہوں, لیکن کیا ایسی میرے میں خامی ہے کہ آپ میرے سے ملنے سے راضی نہیں ہیں. تو میں نے بولا شاہ صاحب میں ایک عام سا رپورٹر ہوں, ایسی میں نے ان کو بولا, اور میں اپنے ادارے کا پابند ہوں. جب میرا جو مینجمنٹ ہے مجھے اجازت دے گی تو میں آؤں گا. اب مجھے انہوں نے اجازت دے دی ہے, تو آپ سے اتنی ریکویسٹ ہے کہ آپ انٹرویو دے دیں. میں کل صبح 10-11 بجے آپ کے سی ایم ہاؤس پہ گیٹ پہ ہوں گا, آپ وہاں بتا دیجیے گا. تو اس طریقے سے پھر میں سی ایم ہاؤس دوسرے دن گیا تھا. اس کے بعد پھر عبداللہ شاہ, وہ بعد میں تفصیل بہت ساری ہے, لیکن پھر شاہ صاحب نے یہ کیا کہ مجھے وہ سندھ حکومت کا ایڈوائزر فار انٹیریئر منسٹری مجھے رکھنا چاہتے تھے, لیکن رفیق وان صاحب راضی نہیں ہوئے اس پہ. انہوں نے بولا کہ آپ دفتر کے لیے کام کرتے ہیں, آپ نظریاتی بنیادوں پہ صحافت کرتے ہیں, تو آپ پھر حکومت کی غلامی کیوں کرو گے. تو میں نے وہ انکار کر دیا. اس پہ سی ایم بڑا ریکویسٹ کی. سی ایم نے یہ کہا کہ یار پھر آپ جو ہے نا کس طریقے سے ہمارا کام چلے گا. تو میں نے ان سے پھر یہی بات کی کہ ہم کچھ اتفاقات پہ دوستی کر لیتے ہیں اور میں آپ کو اس میں ہیلپ کروں گا. تو اس طریقے سے میں ان کا بغیر تنخواہ کے, میں نے کوئی تنخواہ نہیں, کبھی ان سے 1 روپیہ وصول نہیں کیا. کبھی نہیں لی. جی میں سندھ حکومت سے کبھی پیسہ نہیں لیا. اچھا, سندھ حکومت کو چھوڑیں, آپ نے آج تک زندگی میں ان کا پرسنل ایڈوائزر جو, ٹھیک ہے سمجھ آ گئی, زندگی میں ویسے تنخواہ سے, اور مختصر سے جواب دیجیے گا, ہمیں آگے بڑھنا ہے, لفافہ لیا؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. کبھی بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس سے آپ لفافہ لیتے ہیں اس سے پھر انفارمیشن نہیں ملتی, صرف لفافے ہی ملتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. میں بندے ہم بہت سے لوگوں کو معاف بھی کیا کرتے تھے, لیکن وہ ایک شرط پہ معاف کرتے, تو اندر کی انفارمیشن دیں گے, پیسے نہیں لیں گے. تو میں ان سے بولتا تھا رشوت لیتا ہوں انفارمیشن کی شکل میں. بڑی سے بڑی آفر آپ کو کیا ہوئی, یعنی جیسے گھر, گاڑی وغیرہ, اس طرح کی کوئی آفر؟ جی مجھے ایک آفر تھی, کے ایم سی سے آفر تھی, جو کراچی کی جو کنسٹرکشن ہوتی ہے, سڑکیں بنتی ہیں سب, تو ان میں کچھ گھپلے ہوتے ہیں. تو مجھے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ کراچی کی سڑکوں پہ کمپرومائز کر لیں تو ہم آپ کو 7.5 کروڑ روپے دیں گے. 7.5 کروڑ روپے؟ جی. تو پھر وہ یہ 90s کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو پھر میں نے اس پہ انکار کر دیا تھا, میں نے وہ پیسے نہیں لیے تھے. اسی طریقے سے بہت سارے اور اسی طرح کی اور بھی بہت ساری تھی. جی یہ مقصد ہے کہ انویسٹیگیٹو جرنلزم میں آپ جب کام کرتے ہیں تو پیسے اتنا پیسہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھے سے اچھا منسٹر بھی نہیں کما سکتا. اچھا, بہت اگر آپ غلط پیسہ وصول کرنا چاہیں. یعنی میرے جب میرے کرائسس کے دن آئے, بدترین کرائسس, کیونکہ اچھے ایمانداری پہ آپ کے کرائسس لازمی آتے ہیں. جب میرے پاس کرائسس آئے تو ایک دن میں نے پتہ نہیں سوچا کہ یار میں نے زندگی میں آج میرے پاس 10 روپے نہیں تھے اس دن جیب میں. میں بیٹھا, میں نے بولا کہ یار مبشر فاروق تمہارے پاس 10 روپے بھی نہیں ہیں, لیکن تمہیں کتنی مواقع ملے. تو میں ایسی بیٹھ گیا اور میں نے موٹی موٹی کاغذ پہ نا رقم لکھنی شروع کی. مجھے بڑی آفرز تھی, تو آپ بڑے سن کے حیران ہو جائیں گے. یعنی یہ ایکسرسائز آپ کر چکے ہیں؟ جی. تو وہ رقم جو ہے نا اس وقت 5 ارب روپے سے اوپر بنتی تھی. اب مگر ایمانداری میں بڑا سکون ہے. میرے پاس آج بھی کوئی جائیداد نہیں ہے, میں ابھی بھی موٹر سائیکل پہ ہوں, اور نیند سکون سے آتی ہے. لیکن مجھے یہ سکون ہے کہ میں نے کبھی پاکستان کو نقصان نہیں دیا. میں نے جو ہے نا وہ اپنے ضمیر کو, اپنے قلم کو نہیں بیچا, اور میں ایمانداری سے کام کر رہا ہوں. دنیا جو بھی پروپیگنڈا کرتے رہے یا کچھ بھی بولتی رہے تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تو آپ کا ماننا یہ ہے روزے محشر سب کچھ کھل جائے گا, اس دن پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ تعالی. بالکل ٹھیک ہے. استاد کے ناطے کتنے شاگرد آپ نے بنائے,
اور ان میں سے کتنے مبشر فاروق پارٹ 2 ہیں, یا کوئی آپ کا کلون, کوئی آپ کا جڑواں, کوئی ایسا؟ دیکھیں میں جن اداروں میں رہا وہاں اگر کوئی ہیلپ کے لیے آتا رہا تو اس کو بھی میں سکھاتا رہا. جن اداروں میں اچھے عہدوں پہ رہا وہاں پہ میں نے مقصد یہ ہے کہ مجھے ایک بڑا جذبہ تھا کہ میں سکھاؤں, لیکن میری ایک شرط ہوتی تھی, یعنی جو بھی میرے سے سیکھنے آتے تھے میں ان سے کہتا تھا کہ آپ بلیک میلنگ نہیں کرو گے اور اپنی صحافت کو, اپنے قلم کو پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں بناؤ گے, آپ اس کو بطور پروفیشن استعمال کرو گے. تو جو اس پہ راضی ہوتا تھا میں اس کو سکھاتا تھا. حالانکہ کچھ لوگوں نے وعدہ خلافی کی ہے, لیکن زیادہ تر میرے شاگرد انہوں نے پیداگیری نہیں کی, غلط کام میں نہیں پڑے. لیکن ایک چیز کا مجھے بڑا افسوس رہا, وہ افسوس یہ رہا کہ جیسے خبر جب سکھاتا تھا تو میں ان کو بولتا تھا کہ ایک خبر کو آپ 15 دفعہ 20 دفعہ لکھ سکتے ہیں ہر انٹرو سے, نئے انٹرو سے. تو لوگ اس میں ایک سے لکھتے تھے, تھک جاتے تھے, دوسرا ان کے لیے مشکل ہوتا تھا. تو میں ان کو کہتا تھا آپ مجھ سے یہ سیکھیں کہ اس کو ہم کتنے مختلف طریقوں سے لکھ سکتے ہیں, کتنے اینگلز, کتنے زاویے سے اٹھا سکتے ہیں. تو لوگ اس پہ نہیں سیکھتے تھے. اسی طرح انویسٹیگیشن سے ہی نہیں سیکھتے تھے, بہت غلطیاں کرتے تھے. تو وہ حالانکہ انویسٹیگیشن کے جو مراحل ہیں, جی بہت سے اس میں مشہور صحافی بھی ہیں, یعنی اچھی پوزیشن ہے ان کی, لیکن وہ میرے سے وہ فن نہیں سیکھ سکے. یعنی مجھے اس کا بہت افسوس رہا, اور مجھے بلکہ اگر کئی زندگی میں ایک تشنگی محسوس ہوتی ہے کہ کاش میرا کوئی ایک شاگرد ہوتا جو ایماندار بھی ہوتا اور وہ میرے سے کچھ اتنا سیکھ لیتا کہ مجھے شکست دے دیتا, پیچھے چھوڑ دیتا. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ میرا کوئی شاگرد مجھے شکست دے کے آگے نکلے. اور یہ آپ کشادہ دلی سے کہہ رہے ہیں؟ جی. ٹھیک ہے. مبشر صاحب, ایسا کیا ہوا کہ آپ کرائم رپورٹنگ سے یا انویسٹیگیٹو جرنلزم سے آپ ماشاءاللہ اپنے ہنر کو بڑھاتے ہوئے, اپنے ایکسپرٹیز کو بڑھاتے ہوئے آپ اینٹی ٹیررزم اور کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے اس کے بھی ایکسپرٹ بن گئے. لیکن ایک کرائم رپورٹر جس کو انہی مراحل سے گزرتے ہوئے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے بھی آگے بڑھ جاتا, آگے بڑھنا تو کجا, وہ حالت یہ ہے کہ رپورٹر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے تھانے سے خبر مل جائے, ہیڈ مورر سے خبر مل جائے, ایس ایچ او کے ساتھ دوستی ہو جائے, رات میں ہوٹل پہ یا کسی پرائیویٹ سیٹنگ میں کھانا ساتھ کھا لیں, کوئی تعلق ہو جائے. میں اس پہ کوئی مزید زیادہ برا الزام نہیں لگا رہا, لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ صرف تعلق بنانے کی حد تک بھی یا موبائل نمبر ایکسچینج ہونے کی حد تک بھی رپورٹر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرا تعلق بن جائے. اپنی ذاتی ایکسپرٹیز میں ہم نے کوئی چیمپئن آج تک نہیں دیکھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آیا نئی پود, نئی جنریشن ہے کہ جو شارٹ کٹس تلاش کرتی ہے اور اپنی ایکسپرٹیز کو, اپنی ماہرانہ صلاحیتوں کو بڑھانا نہیں چاہتی؟ دیکھیں, الیکٹرانک میڈیا آنے کے بعد لوگوں کو زیادہ ہو گیا کہ میرا فیس آ جائے اور ہم نظر آنے لگیں, اور پھر انہیں ان لوگوں نے اہمیت دینی شروع کی جو مفاد پرست افسران ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کو سیکھنے کا عمل کافی کم ہو گیا. میں اصل میں الیکٹرانک میڈیا سے ہمیشہ دور رہا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جتنا آپ کا چہرہ پہچانا جائے گا آپ ورکنگ نہیں کر سکتے, فیلڈ ورکنگ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا اس میں سورسز بنانی ہوتی ہیں, ملاقاتیں کرنی ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا, یہ جو اب نئی نسل ہے اس کو شہرت کا شوق ہے, لیکن انہیں اتنی ورکنگ کا شوق نہیں رہا. یہ کمزوریاں ہیں تو ہیں. تو اس وجہ سے اب میں نے کاؤنٹر اگر ٹیررزم سیکھا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بڑا غور و فکر کرتا تھا, یعنی ٹیررزم کہ ٹیررسٹ کیوں پیدا ہوتا ہے, ایک ٹیررزم کیوں ہو رہا ہے, اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کرتا تھا. ایک زمانہ تھا ہمارے پاس پابندیاں نہیں تھیں نا, آپ موسٹ وانٹیڈ لوگوں سے ملاقاتیں کریں تو ادارے آپ کو کچھ بولتے نہیں تھے. بول کے بعض اوقات وہ ہاں یہ ہے کہ آپ کو نگرانی کرتے تھے کہ وہ آپ کے ذریعے ٹریس بھی کرنے کی کوشش کرتے, تو آپ کو بچانا ہوتا تھا اس بندے کو, کہ اگر وہ بندہ اگر آپ کو کسی نے ٹریس کیا اور پکڑا گیا تو آپ پہ مسائل آئیں گے. تو میں ان سے بڑے سوالات کرتا تھا, آپ نے کیوں ٹیررزم, اتنے قتل کیوں کیے. یہ ٹیررسٹوں سے ملاقات کرتا تھا, موسٹ وانٹیڈ سے ملاقات کرتا تھا, وہ ان حقائقت کو جاننے کی کوشش کرتا تھا جو پولیس نے یا اداروں نے اپنی انٹروگیشنز میں یا اپنی جو انٹیلیجنس رپورٹوں میں لکھا ہوتا تھا, میں اس کی تصدیق کرتا تھا اس سے مل کر. تو میں بہت ساری چیزیں میں نے اس میں سے بھی نکالی. مثال کے طور پہ میں اگر آپ سے اور بہت پلیز مختصراً جواب دیجیے گا, اگر میں آپ سے کہوں مجموعی طور پر ایک لفظ میں بھی آپ جواب دے سکتے ہیں, لیکن آپ چلیں ایک جملے میں دے دیں کہ ہمارے معاشرے میں, بالخصوص پاکستانی معاشرے میں, ہر قسم کا چوری, ڈکیتی, قتل, دہشت گردی, زنا, اس میں سے جتنے بھی جرائم ہیں, کوئی بنیادی وجہ یا فیکٹر اگر کوئی ہے تو کیا ہے؟ میں بعض جگہ پولیس میں جب ایڈوائزر تھا تو اس وقت میں نے ایک دفعہ قتل کی شرح گرانے کے لیے DIG صاحب میٹنگ کر رہے تھے, انہوں نے بولا کہ قتل کے لیے ہم نفری بڑھائیں. تو میں نے اس وقت ان سے یہ کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نفری آپ جتنی بڑھائیں گے جرائم اور بڑھ جائے گا. تو کہنے لگے کہ ریزن, تو میں نے بڑا تفصیل سے سمجھایا ہے بات. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بولا پھر یہ قتل کیسے کم ہوں گے. میں نے بولا اس کے لیے ہمیں ایک ڈیٹا نکالنا ہوگا. آپ بولے تو میں اس پہ ورکنگ کرتا ہوں, ایک ڈیٹا نکالوں گا, آپ فلاں جرم کی شرح کو گرائیں, اس پہ ہم کام کر سکتے ہیں. کون سا جرم بتا دیں؟ زنا ہے, پروسٹیوشن. اچھا جی. آپ مقصد کہ یہ بہت تفصیل طلب باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں, زنا کا تعلق
شراب نوشی سے تو ہو سکتا ہے لیکن قتل سے کیسے ہو سکتا ہے؟ فوراً سمجھ میں نہیں آئے گا. پھر اس پہ الگ سے پروگرام کریں گے. آپ یہ مانتے ہیں کہ اگر زنا پر کنٹرول ہو جائے, پروسٹیٹیوشن پر کنٹرول ہو جائے, اور چاہے وہ زنا بالجبر ہو یا بالرضا ہو, ان دونوں پر کنٹرول اگر ہو جائے جی تو قتل کم ہو جائیں گے. آزما کے دیکھ لیں, نہ ہو تو میں صحافت چھوڑ دوں گا ہمیشہ. یہ خالصتاً آپ پاکستان کے لیے کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں, یہ جہاں بھی زنا بڑھے گا, آپ پورے دنیا اٹھا لیں, زنا کا شرح جہاں پہ بھی بڑھے گی وہاں قتل کی شرح اٹھا لیجیے. آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا خود. میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں. آپ یہ جرم نہیں ہے, آپ مجھے کہتے ہیں نا چوری, ڈکیتی اور قتل, دہشت گردی, میں آپ کو اس کا وہ فارمولہ بتاؤں گا جو آپ کو کسی کتاب میں یہاں پہ نہیں ملے گا, جو کوئی کاؤنٹر ٹیررزم ایکسپرٹ نہیں بتائے گا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ فلاں چیز پہ ورکنگ کریں, وہ چیز خود بخود اس کے شرح نیچے جائے گی. آپ نے جیسے کہا کہ آج کل جو نئی جنریشن ہے, نئی پود ہے, وہ الیکٹرانک میڈیا یا اب تو ڈیجیٹل میڈیا کی جو گلیمرائزیشن ہے اس کے چسکے میں آ گئی ہے اور اسی کو انجوائے کرنا چاہتی ہے. آپ کو کبھی یہ چسکا کیوں نہیں لگا؟ اور اب اگر میں آپ اجازت دیں کہ میں یہ کہوں کہ گزشتہ کئی برسوں سے میں یہ گزارش آپ سے کر رہا تھا کہ کم از کم آپ کیمرے کی اسکرین کے سامنے آئیں, اور اس کا میں اگر مجرم ہوں تو کیمرے کی اسکرین پر آنے کے بعد کے نتائج کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ آیا یہ اسٹوریز ہمیں آئندہ ایسے ہی ملتی رہیں گی جس طرح گزشتہ 38 سالوں سے آپ جو محنت اور جانفشانی کے ساتھ آپ صحافت کے ذریعے سے جو ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں, یا اب کے پیٹرنز کچھ اور ہیں اور پریشر بھی کچھ اور ہیں؟ مزہ آ رہا ہے یا پریشر زیادہ آ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں, دباؤ تو ماضی میں بھی آتا رہا, ابھی بھی آیا, مگر مجھے اس کا وہ نہیں ہے. اللہ نے آپ اپنی جب والدہ کے پیٹ میں ہوتے ہیں تب آپ کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے اور آپ کی سانسیں بھی لکھ دی جاتی ہیں. تو لازم بات ہے اگر ساری دنیا میرے خلاف بھی ہو جائے تو میری سانسیں نہیں چھین سکتی وہ, جب تک اللہ نہ چاہے. بے شک. اور اگر میری جب یعنی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں, اس کا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. وہ وقت پہ ہی آئے گی اور میں راضی ہوں اللہ تعالیٰ سے. جب بھی اللہ نے لکھی ہے میں بخوشی راضی ہوں. تو اب جو ہے نا تجربات اچھے اتنے مزیدار تو نہیں رہے. ہاں یہ ہوا کہ بہت لوگوں نے, مجھے اس پہ بڑا حیران ہوا پہلی بار کہ ڈیجیٹل میڈیا پہ جب میں نے ورکنگ یعنی چیزیں, جب میرے انٹرویوز آنے شروع ہوئے تو میں نے دیکھا تقریباً 95% لوگوں نے مجھے بڑا اپریشیٹ کیا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو میری یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں ان کو ایک شعور بیدار کروں, سچ بالکل سچ ساری باتیں بتاؤں. اور وہ اتفاقاً کہ کوئی ایسی محفل نہیں ہوتی ورنہ ہم ان لوگوں کو بلائیں بھی اور ان سے کہیں کہ آپ ہم سے ڈائریکٹ بھی سوال کریں, ہم بہت ساری چیزیں اویئرنیس ان کے اندر پیدا کریں, اور صحیح سچ اور جھوٹ کیا ہوتا ہے, وہ کیسے تمیز کرتے ہیں, سچ اور جھوٹ میں تمیز کیسے کرتے ہیں وہ بھی ان کو سکھائیں. تو یہ چیز تو پیدا ہوئی. لیکن کچھ لوگوں نے کچھ اور ایک شور بھی مچایا, پریشرائز بھی کیا, جہاں انہوں نے پریشرائز کر سکتے ہیں انہوں نے پریشرائز کیا. تو اس کا مجھے بڑا افسوس ہوا کیونکہ میں یہ ایک ہسٹری بیان کر رہا ہوں. میری کسی سے نہ کوئی ذاتی بغض ہے اور نہ ذاتی دشمنی ہے اور نہ کسی سے مجھے کوئی نفرت ہے. میں پاکستان کے لیے کر رہا ہوں, پاکستان کے لیے کرتا رہوں گا, مجھے اس کا کوئی وہ نہیں ہے. میں نے ہسٹری بیان کی ہے. ہسٹری میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ میرے دوست ہیں لیکن میں اگر آپ کے بارے میں ہسٹری بیان کر رہا ہوں تو میں اس میں دونوں چیزیں بتاؤں گا, جو بھی آپ کا اچھا پہلو بھی اور برا پہلو بھی. تو میں اس میں اب میں آپ کے برا پہلو بیان کرتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے خلاف بات کر رہا ہوں. میں خلاف کسی کی بھی نہیں کر رہا, میں ہسٹری بیان کر رہا ہوں. ہسٹری میں میری کوئی ذاتی اناد ذاتی چیز نہیں ہے. مجھے یہ کہ آدمی کس لیے کرتا ہے, شہرت کے لیے. تو شہرت میں نے آلریڈی حاصل کی ہوئی تھی, مجھے تو ابھی گمنامی کی زندگی بسر کی ہوئی تھی. میں تو مشہور ہونا ہی نہیں چاہتا تھا, یہ تو آپ لوگوں نے مجھے لے کے آئے. تو پیسے کا مجھے شوق نہیں ہے. میں اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں آپ پڑھیں لکھیں آگے جائیں اپنے کمائیں, مجھے بہت زیادہ خواہش نہیں ہے. پیسہ انسان کے اندر جو ہے نا دل کو مردہ کر دیتا بہت زیادہ پیسہ. تو مجھے جو ہے نا بالکل خواہش نہیں ہے. بلکہ میری یہ خواہش ہے کہ جب میں مروں تو میرے نام پہ کوئی جائیداد نہ ہو. اور میں نے اپنی وائف کو بھی یہ وصیت کی ہوئی ہے کہ ایک بائک میرے نام پہ ہے, تو میں نے ان سے یہ بولا ہوا ہے کہ جب اس وقت میں مروں تو فوری طور پہ یہ بھی کسی کو گفٹ کر دیجیے گا یا جس کو بھی دینا چاہیں آپ. تو میری کوئی چیز جو ہے نا میرے جو ہے نا خبر میں جانے کے بعد باہر پڑی نہ ہو, سب حوالے کر دی جائے. میں ایسی حالت میں مرنا چاہتا ہوں کہ جیسے آدمی مسکینوں میں رہے, مسکینوں میں مرے, مسکینوں میں اٹھایا جائے. اللہ پاک آپ کو بہت اچھی صحت دے, لمبی زندگی دے, اور خدا آپ کی توفیقات میں اتنا اضافہ کرے کہ ہم آپ سے آئندہ آنے والے دنوں میں بھی استفادہ کر سکیں. ناظرین, there is a lot more to be told, there is a lot more to be unfold, and there is a lot more in the pipeline. The Source Investigates کا سلسلہ جاری رہے گا. مبشر فاروق صاحب کے
تجربوں, مشاہدوں اور پرسنل ایکسپیرینسز سے لے کر وہ تمام تر سٹوریز جو آج تک ماضی میں کبھی ٹیبو بن چکی اور کبھی کوئی سسپنس سٹوری یا کوئی کتابوں اور فائلوں میں دبے رہ جانے والی ردی بن چکی, اس پر تہ مٹی چڑھ چکی. ہم کوشش کریں گے کہ ان پرتوں کو ہٹائیں اور اس کے اندر چھپے رازوں کو آپ تک پہنچائیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.